السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں آپ کا میزبان عبداللہ رفیق۔ بات ہے جولائی 2010 کی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا کہ بہت زیادہ مونسون بارشوں کے پیش نظر پاکستان کو سیلاب کا خطرہ ہے۔ یہ سیلاب کی شدت بلوچستان سے ہوتی ہوئی KP کے، پھر پنجاب، گلگت بلتستان اور پھر سندھ کی طرف یہ پانی سارا گیا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے الرٹ کے باوجود پاکستان کے بقیہ تمام ادارے خواب غفلت میں مبتلا رہے اور کسی نے بھی کوئی پیشگی اہم انتظامات نہ کیے، جس کا المیہ یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان نے اپنی تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب دیکھا۔ یہ ایک قدرتی آفت تو ہو سکتی ہے، لیکن سارا ملبہ ہی قدرت پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان اپنی کوششوں اور کاوشوں سے روک سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیلاب نہ آتا، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ اگر ہم کو پیشگی انتظامات کرتے تو شاید اس سیلاب کا جو نقصان ہوا وہ بہت حد تک کم ہو سکتا تھا۔ اس سیلاب کے بعد پاکستان کی حکومت نے متاثرین کے لیے لوگوں سے اور مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کریں۔ پاکستانی قوم بہت دریا دل قسم کی قوم ہے اور اس نے بڑھ چڑھ کر اپنے سیلاب متاثرین جو بہن بھائی تھے ان کی خدمت کی۔ حکومت کے کچھ اقدامات اور پاکستانی قوم کی یکجہتی کی وجہ سے آہستہ آہستہ سیلاب کے اثرات کم ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد زندگی معمول کے مطابق آہستہ آہستہ رواں دواں ہوئی۔ اس سیلاب کے بعد جب کل اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس سیلاب میں 1985 لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے اور تقریباً 43 ارب روپے کی مالیت کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا۔ 43 بلین روپیز کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا۔ 20 لاکھ سے زائد لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے اور بے یار و مددگار رہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر گیا اور ان 20 لاکھ لوگوں کی زندگی آہستہ آہستہ معمول کے مطابق رواں دواں ہو گئی۔ آج اگست 2022 ہے اور پاکستان کو 2010 سے بھی زیادہ برے سیلاب کا سامنا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے ان 12 سالوں میں کچھ بھی نہیں سیکھا۔ 12 سالوں میں ہم آگے بڑھنے کے بجائے بلکہ پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ 2010 میں کل لوگ جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے تھے ان کی تعداد 20 لاکھ تقریباً تھی، لیکن 2022 ابھی تک جو سیلاب ابھی تھما نہیں ہے، جو اعداد و شمار آ رہے ہیں ان کے مطابق تقریباً 30 لاکھ لوگ ابھی تک اس سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ حالیہ سیلاب کی الرٹ 14 جون 2022 سے محکمہ موسمیات نے جاری کر دی تھی، لیکن چونکہ پاکستان میں سیاسی ماحول اس قدر گرم تھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھیں اور کسی نے بھی اس اہم اور نازک مسئلے کی طرف توجہ نہ دی۔ پاکستان کے تمام ادارے، چاہے وہ NDMA ہو، PDMA ہو اور باقی جتنے بھی اس طرح کے سیلاب یا ان طرح کے قدرتی آفات سے نپٹنے والے ادارے ہوتے ہیں، وہ تمام خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور ان کے خواب خرگوش کا مزہ لینے کے عوض جو پاکستانی قوم نے قیمت ادا کی ہے اس کا نظارہ آپ میرے عقب میں چلتی ہوئی ویڈیوز کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے نزدیک پاکستانی قوم کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ خود پاکستانی قوم ہے۔ ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں خود نہیں پتہ۔ ہم سیلاب کے اور زلزلے اور قدرتی آفات کے وقتی طور پر تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے امداد بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سیلاب کا خطرہ ٹلتا ہے یا وہ جو اثرات تھے وہ ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور آئندہ سے ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کوئی ممکنہ اقدامات نہیں کرتے، اور بعد میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی TV کی سکرین آن کر کے اپنے حکمرانوں کو کوستے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے ان حکمرانوں کو اپنے سامنے اکاؤنٹیبل کیا؟ کیا ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ ہم وہ قوم ہیں جو 5 سال حکمران کو برا بھلا تو بہت زیادہ کہتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو جا کر بریانی کے ڈبے پر ایک ووٹ دے آتے ہیں۔ ہمیں اپنے ووٹ کی حیثیت ہی نہیں پتہ، تو ہم کس کی آگے اپنا رونا روئیں؟ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہم بحیثیت قوم کیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان ہر کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی قدرتی آفت کا سامنا کرتا ہے، اور اس قدرتی آفت کے وقت ہم لوگ اکٹھا تو ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب اس قدرتی آفت کے اثرات کم ہوتے ہیں
ہم اس قدرتی آفت کو آئندہ سے ٹیکل کرنے کے لیے یا آئندہ سے نمٹنے کے لیے نہ ہی کوئی ایسا دباؤ ڈالتے ہیں کہ تاکہ ہماری حکومتیں ان مسئلوں پر توجہ دیں اور آئندہ سے ہمیں ان آفات سے بچانے کے لیے کوئی ممکنہ اقدامات کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو آپ کس سے توقع کرتے ہیں؟ کیا ہماری مدد کے لیے پھر کوئی محمد بن قاسم آئے گا؟ کیا ہم کسی شیر شاہ سوری یا ٹیپو سلطان کے منتظر ہیں؟ جب تک ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے ہمیں انہی آفات انہی مسائل کا سامنا رہے گا۔ میں ان تمام مسائل کی جڑ یا اب ایسا کہہ لیں کہ ان تمام مسائل کا جو ملبہ ہے وہ میں پاکستان کے ان اچھے نوجوانوں پر ڈالوں گا جو کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، یہ سیاست، یہ انتظامی کام، یہ سارے برے لوگوں کے کام ہیں۔ جب آپ اچھے لوگ ان کاموں میں نہیں حصہ لیں گے تو ظاہر ہے ان کاموں میں برا نہیں آنا ہے، اور پھر جو ہوگا وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ پاکستان کا سب سے برا حال اس وقت جس علاقے میں ہے وہ بلوچستان ہے۔ 14 جون سے وہاں لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی میڈیا ہاؤس نے، کسی پاکستان کے میڈیا نے، ایون کہ سوشل میڈیا تک وہ خبر نہیں آئی کہ بلوچستان کا کون سا حصہ، کون سا علاقہ سیلاب سے متاثر ہے، لوگ وہاں پہنچیں، ان کی مدد کریں۔ نہیں، صرف ہم پر سیاست کے بھوت سوار تھا۔ چونکہ پاکستان کی حکومتیں سیاسی انتقامی کارروائیوں میں مصروف تھیں، لہٰذا ان کو وقت نہیں ملا کہ وہ اس سیلاب کے لیے پیشگی انتظامات کر سکیں۔ آج اگست کا آخری ہفتہ ہے۔ جون کے درمیانی ہفتے میں بلوچستان میں سیلاب کا نچلے درجے پر آغاز ہو چکا تھا، لیکن چونکہ ہم سیاست میں مشغول تھے ہمیں اتنی خبر ہی نہ ہوئی کہ ہم اپنے ان بلوچی بہن بھائیوں کو امداد پہنچا سکیں، ان کی مدد کر سکیں، ان کو اس علاقے سے باہر نکال سکیں۔ اب جب کہ سیلاب اتنے بڑے پیمانے پر آ گیا ہے کہ پورا ملک ہی ڈوبا ہوا ہے، تب ہمیں ہوش آئی ہے نہیں یار یہ قومی مسئلہ ہے۔ لیکن تب کیا تھا جب آدھا بلوچستان ڈوبا ہوا تھا اور ہم سیاست کھیل رہے تھے۔ بلوچستان کے حالات اس قدر برے ہیں کہ وہاں لوگوں کی لاشیں تک نہیں مل رہی۔ کچھ علاقوں میں جہاں پانی اب کچھ نچلے درجے تک گیا ہے تو نیچے سے لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں۔ انہی دنوں میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کبھی قطر جا رہے ہیں، کبھی لندن جا رہے ہیں، وزیر خارجہ صاحب یورپ کے دورے کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور باقی تمام حکمران جو حکومتی اتحاد ہے، ایون کہ جو بلوچوں کے سردار ہیں وہ بھی بالکل منظر عام سے غائب ہیں۔ اور 14 جون سے لے کر 20 اگست تک 14 جون سے لے کر 20 اگست تک پورے پاکستانی میڈیا پر ایک بھی خبر نہیں چلی جس میں بلوچستان کے حالات کا ذکر کیا گیا ہو۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ لوگ ہم سے ناروا سلوک کرتے ہیں۔ بالکل کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے دہشت گرد نہیں بن کے آتا، بلکہ ریاستی سلوک اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز اٹھائے۔ اب جب کہ آدھا پاکستان ڈوبنے کو ہے تو تب پاکستانی میڈیا کی آنکھیں کھلی ہیں اور انہوں نے اس موضوع کو زیر بحث لانے کا تکلف کیا ہے۔ KPK کے علاقے سوات میں جب سیلاب آیا تو 5 بھائی تقریباً 5 گھنٹے ایک پتھر پر کھڑے رہے اور امداد کے متاثر رہے کہ ہمیں بھی کوئی ہیلی کاپٹر آئے اور بچائے، یا ہمیں کوئی ریسکیو کرنے آئے اور اس سیلاب سے بچائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ کوئی شخص بھی وہاں نہ جا سکا، اور آخرکار پانی ان 5 بھائیوں کو بہا کر لے گیا۔ یہ المیہ ہے ہمارا اس وقت۔ میرے عقب میں موجود تصویر میں سرخ رنگ کا ایریا وہ ایریا ہے جو اس وقت پاکستان میں سیلاب سے متاثر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوائے کچھ حصے کے تقریباً تمام پاکستان ہی، سارا کا سارا پاکستان ہی سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان تمام حالات پر مجھے حبیب جالب مرحوم کی ایک نظم یاد آ گئی کہ مرحوم لکھتے ہیں، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں یہاں پہ کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، مغرب کا راج ہی سچا ہے، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ پاکستان کو اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اور خطرناک سیلاب کا سامنا ہے۔
اور یہ سیلاب کم ہونے کے بجائے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ پاکستان کو اس وقت جن حالات کا سامنا ہے، میری اپنے تمام پاکستان کے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور اپنے ان تمام بہن بھائیوں اور فیملیز کو سپورٹ کریں جو اس وقت اس بدترین سیلاب کا شکار ہیں۔ اب تقریباً ہر علاقے میں کسی نہ کسی قریبی جگہ پر کوئی نہ کوئی امدادی کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ اب وہاں جا کر پیسوں کے ذریعے مالی امداد کر سکتے ہیں، اشیاء خرد و نوش دے سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ آپ کے اہل و عیال یا وہ آپ کے عزیز و اقارب جو ان سیلاب زدہ علاقوں میں موجود ہیں ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں، تاکہ اس مشکل وقت میں ان کو سر چھپانے کی جگہ مل سکے۔ اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جو دیار غیر میں ہیں، اور میں جانتا ہوں وہ بالکل پاکستان میں موجود پاکستانیوں سے زیادہ درد دل رکھتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اب تقریباً تمام ہی ادارے، وہ حکومت ہو، نجی تنظیمیں ہوں، عمران خان نے بھی ٹیلی تھون کا اعلان کیا ہے، اور جتنے بھی پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن ہو گیا، اخوت ہو گیا، عیدی ہو گیا، اور باقی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں امدادی سرگرمیوں میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر ان کی امداد کریں اور اپنے ان بہن بھائیوں کا جو سیلاب سے متاثر ہیں ان کو اس مشکل وقت سے نکلنے میں مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد اس آزمائش سے نکالے اور آئندہ ہمارے حکمرانوں کو ایسی سوچ اور فہم عطا کرے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے بچانے کے لیے کوئی ممکنہ اقدامات کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔